اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی الی آخر۔ بات ہماری جو ہے وہ اس سورے میں چل رہی تھی اور بہرحال اس کی تفسیر جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی، ہے نا۔ احادیث جو ہے کچھ اس کے متعلق جو ہم نے کہا تھا کہ رہ گئی ہیں، اور وہ احادیث جو ہے بہت ضروری ہیں، یعنی مجلس وغیرہ میں آپ کے کام آئیں گی، اور ایسے بھی نصیحت وغیرہ وعظ وغیرہ کے مقام پر بہت کارآمد ہوں گی۔ تو سب سے پہلے چونکہ ہم اس سورے کے متعلق کل اس کے تفسیر جو مطلب کتاب میں ہے، یعنی تفسیر شبر میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، معنی اس کا بیان کر چکے ہیں۔ تو آج آپ تو کل نہیں تھے، تو ہم تین جو ہے مل کر اس کو کر لیتے ہیں، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، یعنی قسم ہے کس کی؟ ضحیٰ کی، یعنی اس وقت کی، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، یعنی دن۔ اور میں نے کہا تھا ضحیٰ خاص وقت اگر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دن کے 4 حصے اگر کیجئے تو پہلا حصہ، ٹھیک ہے جی، اس کی قسم کہی گئی ہے۔ تو اس کا 2 معنی جیسے مصنف نے ذکر کیا کہ یا تو یہاں پر ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس خاص وقت کی قسم ہے، یا پھر جو کیا پورے دن کی قسم ہے، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ طریقہ ہے، وطیرہ ہے کہ قسم دن رات کی کھاتا ہے، مگر کیا ذکر کرتا ہے کہ رات کی قسم جب وہ تمام چیزوں کو ڈھانک لے، ہے نا، بہرحال۔ تو سب سے پہلے والضحیٰ یعنی قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی۔ آگے کون سی آیت ہے؟ ترجمہ کیجیے۔ کیا ترجمہ؟ اس رات کی کہ جو ڈھانک دینے والی ہے تمام اپنے اہل کو، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ کیا کرے، اپنے ہر چیز کو کیا کرے، سجا کہتے ہیں ساکن ہونے کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا استقرہ، جب وہ مستقر ہو جائے، جب ظاہر سی بات جب پوری رات ہو جاتی ہے، جب رات بری طور پر چھا جاتی ہے تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو ڈھانک لیتی ہے۔ اس کے بعد ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کو خدا نے نہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، ما ودعک ربک، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، وما قلی، اور نہ ہی جو آپ پر غضبناک ہوا ہے۔ اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ شان نزول کے متعلق یہ ہے کہ اعتراض کیا بعض لوگوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ، یعنی سورہ علق جو پہلا سورہ تھا اس کے نازل ہونے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، تو پیغمبر کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم جو دوبارہ مجھ پر وحی جو ہے وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور مجھے تنہا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ سورہ نازل ہوا کہ ماں اپنی قسم کھانے کے بعد، ضحیٰ کی قسم، ٹھیک ہے، رات کی قسم، ما ودعک ربک، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میری وہ کہ اور یقیناً جو ہے وہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا سے، یعنی دنیا سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پیغمبر کے لیے ہے، پیغمبر کے علاوہ ہم سب کے لیے ہے نا، ہمارا بھی یہی وطیرہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی جو مطلب پورے مکمل طور پر دھیان ہونا چاہیے وہ آخرت کے اوپر ہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا تو بہرحال جس کنڈیشن میں بھی وہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو بہرحال آخرت جو ہے کیا ہے، بہتر ہے، لہٰذا انسان اعمال بھی کرے تو آخرت کے لیے ہی کرے۔ وَلَسَوْفَ، آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسی چیز عطا کرے گا کہ تم راضی ہو گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے تمہارا کیا کیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ٹھیک ہے، استفہام انکاری ہے نا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو تمہیں جو ہے کیا ہے پناہ دی، ٹھیک۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب لوگ تمہارے بارے میں نہیں جانتے تھے تو لوگوں کو ایک معنی ہے یہ کر سکتے ہیں نا، کہ جب آپ کو گمزشتہ پایا ہے نا، کہ تنہا پایا تو آپ کی کیا ہے، لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ تجارت وغیرہ کے حوالے سے جب دیکھا کہ کچھ نہیں، مطلب آپ کو تجارت وغیرہ کے حوالے سے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے تو پیغمبر اسلام کو اللہ نے تجارت کے راستے بتائے۔ یہ جب ہم نے آپ کو تندرست پایا تو نہیں کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن پیغام جو ہے وہ امت کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یتیم کو جو کیا ہے کبھی اس پر قہر نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس پہ اور سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے، یعنی اپنے قول کے ذریعے سے بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ دوستوں میں ہی اکثر ہوتا ہے، بہت سے ان کو ہمیشہ جو ہے رونا ہوتا ہے نا، لگتا ہے ہمیشہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے،
ہے نہیں. تو یہ بہرحال یہ صحیح نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بہرحال جی. اور تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ للتحدث بلسان المقال والحال، یہی نہیں کہ صرف زبانی بیان کرنا نہیں ہے، آپ کے حالت سے بھی لگنا چاہیے، ہے نا. یہ کیا ہے کہ مثلا ایک ہی جبہ جو ہے کیا ہے پورے سال پہن رہے ہیں، ہے نا، کیوں بھائی دیا نہیں؟ تو یہ کیا ہے ناشکری ہے، سمجھ رہے ہیں، ناشکری ہے. بلکہ ابھی انشاءاللہ ایک روایت آنے والی ہے ایک حوالے کہ ایک شخص نے جو کیا کیا مولا کائنات کی کہ ہم مولا کی اتباع کریں گے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ کر جو کیا ہے زہد کے نام پر اپنے باپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر سے الگ ہو گیا، اور جو کیا ہے وہ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا، اس نے اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیا. تو جب بھائیوں نے اس کے جا کر شکایت کی مولا سے کہ وہ ایسا ایسا کر رہا ہے، مولا نے بولا کر اس کو بہت ڈانٹا ہے. یہ اس حوالے سے انشاءاللہ وہ روایت پڑھیں گے ہم بس انشاءاللہ. سنیے گا. تو یہ بڑا یہ تو ترجمہ تھا، یہ تو ہم پڑھ چکے تھے. وہ اس کے حوالے سے کچھ روایتیں باقی رہ گئی تھیں. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھیے یتیم ماں باپ نہیں ہوتے، ہے نا، تو بیچارہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہوا. ہمارے انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ چلن ہے نا. یتیم اگر کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچوں کو کوئی بھی تھپڑ لگا دے، کوئی گالی دے دے، کوئی کچھ بول دے، ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. قرآن مجید نے اس سے سخت منع کیا ہے. اور اس کے حوالے سے لطیف روایت ہے، سماعت فرمائیے. کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام سے کہ کان النبی یحسن الی الیتامی، کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ یتیموں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، ٹھیک ہے. ویبرہم ویوصی بہم، اور ان کے ساتھ نیکیاں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کی وصیت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں، اور خود مولا کائنات کی بھی یہ سیرت رہی ہے نا، کہ وصیت میں بھی مولا کائنات نے یتیموں کے متعلق جو کیا ہے امام حسن حسین سے وہ کیا تھا کہ یتیموں کا خیال اللہ اللہ فی الایتام، ٹھیک ہے، لا یزیئون بہم، اس طریقے سے ہے کہ خدا را یتیموں کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے تمہارے حضور میں، ٹھیک ہے. تو یہ پیغمبر اسلام کی بھی سیرت تھی کہ پیغمبر جو ہے کیا ہے خود بھی نیکی سے پیش آیا کرتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے اس چیز کی کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا. وجاء فی حدیث عن ابن ابی، ٹھیک ہے، ابن ابی کی سے روایت ہے کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ، کہ ایک دفعہ ہم جو ہے وہ رسول اسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. سنیے گا روایت. فاتاہ غلام، تو پیغمبر کی خدمت میں ایک غلام آیا، ایک مطلب ایک بچہ آیا کہہ لیجیے آپ، جوان آیا. غلام کہتے ہیں ایسے اس عمر کے لڑکے کو اس کی داڑھی موچھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ عمر ہوتی ہے عام طور سے اس عمر میں جب وہ جاتے ہیں باپ کا انتقال ہو تو یتیم کہے جاتے ہیں، ہے نا. ورنہ ایک وقت تو ایسا آتا ہی ہے انسان کے اوپر کہ اس کے بابا کا سر سے سایہ اٹھے، لیکن جب انسان باشعور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ یتیمی کی وہ نہیں جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ باشعور ہو جاتا ہے. تو یہ اس عمر میں عام طور سے انسان جو کیا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے تربیت وغیرہ کے خیال سے ان چیزوں سے. تو بہرحال تو ایک غلام آیا، یعنی بچہ آیا. فقال غلام یتیم و اخت لی یتیمہ و ام لی ارملہ. تو اس غلام نے آنے کے بعد بچے نے آ کر پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ، میں ایک جو ہے ہوں یتیم بچہ ہوں، ٹھیک ہے، میں یتیم ہوں، اور میری ایک بہن ہے وہ بھی یتیمہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب بغیر بہن ہے تو میں یتیم تو وہ بھی یتیمہ ہے. وہ ام لی ارملہ، اور میری ماں ہے جو کہ بیوہ ہے. بات ان شاء اللہ ارملہ بیوہ. اطعمنا مما اطعمک اللہ اعطاک اللہ مما عنده حتی ترضى. تو اس بچے نے کیا کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو کچھ دیا ہے کھانے کو، ان میں سے ہمیں بھی کھلائیے. خدا بند عالم جو ہے وہ آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. قال ما احسن ما قلت یا غلام. تو پیغمبر نے جب یہ سنا، پیغمبر نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات انہیں کہی ہے. اذهب یا بلال، اب جناب بلال سے مخاطب ہوئے پیغمبر، کہا بلال جاؤ، فاتنا بما کان عندنا، جو کچھ ہمارے پاس ہے جو ہم اس کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں لے آؤ. فجاء بواحدۃ و20 تمرہ. تو اس وقت جو ہے کیا ہے پیغمبر کے پاس جو کیا ہے، یعنی جناب بلال گئے تو کیا ملا، 21 جو ہے کیا کھجور، ٹھیک ہے، 21 کھجور کے دانے تھے، وہ لے کر چلے آئے. فقال سبع لک، پیغمبر نے وہ لیا، اب 21 دانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کہا 7 تمہارے لیے اس غلام، ٹھیک ہے، وہ سبع لاختک، اور 7 جو ہے کیا ہے تمہاری بہن کے لیے، وہ سبع لامک، کیونکہ تینوں کا ذکر کیا تھا. فقام الیہ معاذ بن جبل تمسح رأسہ. تو ٹھیک ہے، یہ پیغمبر نے عطا کر دیا. اب معاذ بن جبل پیغمبر کے صحابی تھے، یہ اٹھے اور انہوں نے جو کیا ہے سر پر
اس غلام کے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. وقال، اور یہ جملہ کہا، جبر اللہ یتمک، جبر اللہ یتمک وجعلک خلفا من ابیک وکان من ابناء المہاجرین. تو اس نے یہ کہا کہ دعا دی کہ خداوند عالم جو تیرا یہ جبران کرے اس یتیمے کو، اور تیرے لیے بہترین خلف کو جو ہے کیا ہے قرار دے. اور یہ بچہ جو کیا تھا، یہ مہاجرین میں سے تھا، مہاجرین میں سے کسی کا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا. فقال رسول اللہ رأیتک یا معاذ وما صنعت قال رحمتہ. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے کچھ دیا نہیں، لیکن یہ بہرحال اس کے لیے رحمت کی دعا کی، اس پر رحم فرمایا میں نے. قال لا یلی منکم یتیما فیحسن ولایتہ ویزید علی راسہ الا کتب اللہ له بکل شعرۃ حسنہ. یہ جو آپ نے مطلب وہ روایت سن رکھی ہوگی، یہ اس واقعے کے پس منظر میں ہے، اس روایت کے پس منظر میں جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے اندر آتے ہیں اتنے برابر جو کہ خدا بندہ اس کے نیکی عطا کرتا ہے. تو اس کے پس منظر میں یہ والا پورا واقعہ ہے. تو اب جب اس نے کہا کہ میں نے رحمت کی دعا کی، اس سے اچھے مطلب رحم سے پیش آیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ لا یلی منکم یتیما فیحسن، کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی یتیم آئے اور تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اور نیکی کے ساتھ کیا ہے، نیکی یا تو کچھ ہے تو اس کو عطا کر دو، ہے نا، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، یہ نیکی ہو گئی. وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر جو کہ اپنے سر کو اس کے ہاتھ پر، اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر پھیرے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً، تو جتنے بال پر وہ ہاتھ پھیرے گا اس پر جو خدا بند عالم جو کیا ہے ایک نیکی عطا کرے گا. وَمَحَا عَنْهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَيِّئَةٍ، اور یہی نہیں بلکہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے اندر آئیں گے اتنی نیکی، اس کی برائیاں جو کیا ہیں، گناہوں کو خدا بند عالم معاف کر دے گا. وَرَفَعَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ درجہ، اور اتنی ہی درجے میں اس کو کیا ہے جنت میں اس کے درجے کو بلند کیا جائے گا. بتاؤ انشاءاللہ، بہت لطیف روایت ہے، اس کو عرض کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئیے اس طریقے سے ایک اور روایت یہ بھی مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے، یتیم، یہ جو آیہ کریمہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اس کے متعلق جو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا جو کافل ہے، یتیم کی جو کفالت کرتا ہے، وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. اور انشاءاللہ اذا اتقى اللہ عز وجل، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ بہرحال تقوی کے ساتھ اگر ایسا ہو، مگر یہ نہیں کہ مثلا حرام کی کمائی ہے اور اس کا کچھ حصہ، جیسے مثلا ہم نے عیسائی صاحب نے رکھ رکھا ہے مؤسسۃ العین میں 35,000 مہینے کی، یا مراجع وغیرہ کے عام طور سے ہوتا ہے کوئی 35,000 مہینے میں آپ یہ کفالت کر سکتے ہیں کہ یتیم کی. تو کیا ہے مطلب بس وہ لے لیا ہے اس کی ممبرشپ اور 35,000 دے رہے ہیں، اور باقی کہاں سے مال لا رہے ہیں، کو کیا کر رہے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں حساب کتاب نہیں. بہرحال یہ شرط ہے اذا اتقى اللہ عز وجل، یتیم کی کفالت تقوی کے ساتھ اگر ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم اور وہ جو کافل یتیم ہے وہ جنت میں اس طریقے سے رہیں گے. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، اپنے انگشت سبابہ اور جو انگشت وسطیٰ سے اس طریقے سے اشارہ کیا، جس طریقے سے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ہے نا، ویسے ہی پیغمبر کے ساتھ کافل یتیم رہے گا. دیکھیں کوئی کام ہے شاید ان کو نہیں، ٹھیک واضح انشاءاللہ ہے عبارت. ایک بہت اچھی بات ہے یہ اس روایت سے، بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو حل ہو جائے گا. وہ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے، روڈ پہ، سڑک پہ، ہر جگہ جہاں جائیے تو لوگ مانگتے رہتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال یہ تو آپ ذہن میں سوال آتا ہے، لگتا ہے دیکھ کے، کسی کی کنڈیشن دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ محتاج نہیں ہے، اس کا کام ہی یہی بنا رکھا ہے اس نے. تو سوال ہوتا ہے کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، چونکہ ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی کہ کوئی ہاتھ پھیلائے اور اس کو نہ دے، ہے نا. تو اس حوالے سے تو اس زمانے میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا انشاءاللہ. ہاں، وسئل صادق علیہ السلام، یہ جو اب یہ روایت کس پس منظر میں ہے، یہ جو آیہ کریمہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ہوگی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے. مثلا کبھی جیسے آپ کو ہوتا ہے، کبھی آپ گئے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ کو کیا ہے 5 منٹ کے لیے کہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ درس اخلاق دے دیجیے یا بعض و نصیحت کرنا، تو یہ بہترین طریقہ ہے. اس آیہ کریمہ کو پڑھیے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اس کے متعلق جو کہ 1-2 روایتوں کو پڑھ دیجیے، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو انسان مطلب اتنے سال سے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں سمجھ میں آ ہی جائیں گی. اس سے نتیجہ نکال کے ایک واقعہ اگر ہے تو واقعہ ذکر کر دیے تو بہترین آپ کے 10-15 منٹ کے بہترین ایک مجلس کہہ لیجیے یا ایک موعظہ جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ جو روایت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ جھڑکو، ہے نا، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے.
اب آئیے تو اس کے متعلق کیا ہے، چھٹے امام سے سوال کیا گیا ان السائل یسأل فلا یدری ما ہوا، ہاں کہ سائل کے متعلق سوال کیا ہے کہ مولا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ واقعی یہ سائل ہے بھی کہ نہیں، یہ محتاج ہے بھی کہ نہیں، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کو دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہ اس میں کہ اگر نہ دیں تو اس کی مذمت بہت زیادہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، دے دیں تو پتہ ہے کہ یہ اس کا کام ہی یہی ہے، مطلب محتاج نہیں ہے. تو اس متعلق سوال کیا گیا. فقال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا اِأْتِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ لَهُ، جسے دیکھ کر، جس کے مانگنے سے ہے نا، جس کے مانگنے سے تمہارے دل میں اس کی بنسبت جو کیا ہے رحمت پیدا ہو جائے، افسوس پیدا ہو جائے، ہے نا، لگے کہ ہاں واقعی یہ محتاج ہے، اسے عطا کرنا چاہیے، تو اس کو کبھی رد انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ اس کو کسی مطلب پبلک میں بیان کیجیے. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ محتاج ہے، اگر ان کو نہ دیا جائے تو ان کا خرچ نہیں چل سکتا ہے نہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو بنے رہتے ہیں بنے، تو ان سے اگر ان کو دیکھ کے آپ کے دل میں نہیں ہے تو ان کو رد بھی کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح؟ اور ایک اور بہت مطلب لطیف روایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کبھی اپنے حصے میں سے کبھی ساحل کے لیے یا مانگنے والوں کے لیے کچھ رکھتے نہیں ہیں. جب بھی کسی نے طلب کیا تو معاف کیجیے، ہے نا. یہ یہاں پر کیا ہے اللہ یعطیک اصل ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس متعلق ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے نہیں. ہاں بہرحال مطلب انسان کو اگر کوئی مانگتا ہے یا کبھی بھلا یہ صدقہ، یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھلا انسان کی ٹل جاتی ہے. صدقے سے کیا ہے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس سے انسان کے اوپر جو آنے والی مصیبت جو ٹل سکتی ہے. کیا کیا مطلب اس کے اسرار ہیں، رموز ہیں، انسان اس سے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے کہ کم سے کم روز اپنے لیے صدقہ اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے نکال دیا کریں. اس کے متعلق سنیے، روایت میں ہے، سنیے گا کہ مطلب بہرحال اس سے جان نہیں چھڑانا ہے کہ مطلب کبھی عطا ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب جن کے متعلق رحمت نہیں دل میں پیدا ہو رہی ہے ان کو نہ دیں. لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ اس باب کو ہی اپنے اوپر بند کر لے کوئی. اس کی بہت مذمت کی گئی ہے. سنیے گا. عن ابی جعفر علیہ السلام، کون؟ پانچویں امام. ٹھیک ہے، روایت ہے کان فیما ناج اللہ بہ موسیٰ ان قال یا موسیٰ اکرم السائل ببذل یسیر. ٹھیک ہے، جب جناب موسیٰ سے کلام کیا پروردگار عالم نے، تو ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے سائل کا، یعنی جو تم سے مانگے سوال کرے، اس کا احترام کرو. ٹھیک ہے، چاہے وہ بذل یسیر سے کیوں نہ، چاہے وہ کم دینے ہی کے ذریعے سے ہو. اس کے متعلق بھی روایت ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، ہے نا، کہ جب کوئی تم سے مانگے تو چاہے کم ہی صحیح اس کو دو. فإن الحرمان، ہے نا، کیا ہے، اس طرح کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی تم سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو دو، چاہے تھوڑا ہی صحیح. اس لیے کہ نہ دینا تو تھوڑا دینے سے تو اور زیادہ برا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ میں اگر اتنا 10 روپے یا 5 روپے دوں، ہے نا، تو یہ بہت کم ہے. تو کہ نہیں، اگر آپ نہ دے رہے ہیں تو وہ تو بالکل وہ بھی کم ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ تو کیا کہا جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہ اے موسیٰ، تم کیا کرو، اپنے سائل کا احترام کرو، چاہے وہ بذل یسیر سے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، او بردن جمیل، یا پھر یہ کہ ہاں، یا پھر اگر اچھی چیز دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لباس وغیرہ، اس کے ذریعے سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال دینا ضروری ہے. انہ یہ عتی کا من لیس بانس ولا جان ملائکۃ الرحمن. سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. سنیے گا، کبھی کبھی پروردگار عالم مانگنے والوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے نا، انسان کا امتحان لیتا ہے کہ واقعی ہم نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ واقعی ان میں سے انفاق کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، یا فقط جو انفاق کی آیتوں کو ہی پڑھتا ہے، اس کی روایتوں کو ہی پڑھتا ہے. تو کبھی کبھی تو سنیے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگ بھی تمہاری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ من لیس بانس ولا جان، کہ جو نہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں نہ جنات میں سے ہوتے ہیں. تو کون ہوتے ہیں؟ بل ملائکۃ بلکہ یہ ملائکہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یبلونک فیما خولتک ویسألونک مما نولتک.
ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دی ہیں, عطا کی ہیں, ان میں سے کیا کرتے ہیں, اس تم سے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے. بات انشاءاللہ. فانظر کیف انت صانع یا ابن عمران, تو میں دیکھتا ہوں کہ تم اے ابن عمران یعنی موسیٰ کہ تم ایسا کیا کرتے ہو. بہرحال نبی کو سنایا گیا, لیکن پیغام امت کے لیے ہے کہ کبھی کبھی ہمارا بھی امتحان اس طریقے سے پروردگار عالم لے سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے تو آپ جو ہے وہ جو سورہ دہر والا واقعہ ہے جس میں پورا سورہ نازل ہوا تھا اہل بیت کی شان میں, اس میں کیا تھا, وہ جو سائل تھے ہے نا, یا یتیم تھا یا اسیر, وہ سب کون تھے؟ ملائکہ تھے ہے نا. وہ ایک امتحان تھا. تو سوچے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو بھی جو کہ اتنے کریم ابن کریم ہیں, ان کو خدا بند عالم امتحان مبتلا کر سکتا ہے, تو ہمارا آپ کی کیا مثال ہے. بہت انشاءاللہ. نہیں یہ تھے وہ امت سائل کے اوپر سوال کرنے والے نا. ہاں اب ایک اور لطیف روایت ہے اس حوالے سے. قال ابو جعفر علیہ السلام. دیکھیں روایتیں ساری لطیف ہوتی ہیں مگر کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جو قابل بیان ہوتی ہیں. اب جب ایسے یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایت کچھ لطیف ہے اور کچھ جو نہیں تو ہوتا ہے. کچھ جو ہے کیا ہے مثلا یعنی آپ اس کو بیان کرتے ہوتا ہے جب پڑھتا ہے تو اس میں کہیں بیان کرتا ہے, اس سے نتیجہ ہوتا ہے, یہ مقصد ہے. قال ابو جعفر علیہ السلام لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. دونوں طرفین سے. پانچویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والے کو اس بات کا پتہ ہو جائے کہ سوال کرنے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھ رکھا ہے, تو کبھی کوئی دوسرے سے سوال نہ کرے. سوال نہیں, کسی سے مانگے نہیں. جو جس طرح کی مثلا سمجھ لیجیے آپ ذلت ہے یا جو میرا راز ہے, جو مصلحت کہہ لیجیے آپ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ کبھی کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اسی کے برعکس اور عطا کرنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے میں کیا مصلحتیں چھپا رکھی ہیں, کیا راز کیا رموز چھپا رکھے ہیں, تو کبھی کوئی دینے والا کسی مانگنے والے کو رد نہیں کر سکتا. بات انشاءاللہ. تو آج جو بہت زیادہ آپ کو ہاتھ پھیلانے والے مل جائیں گے اور بہت زیادہ رد کرنے والے مل جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ دونوں ہی راز و رموز سے جو کیا ہے آگاہ نہیں ہے. بات انشاءاللہ. ہاں اب اس کے بعد وہ جو آیہ کریمہ تھی کہ جس میں کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نعمتیں عطا کی ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ بیان کرنا ہے. تو اس سے پہلے تو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا, اس ضمن میں اگر آپ چاہیں کہیں مجلس وغیرہ پڑھنا تو اس آیت کو سرنامہ کلام قرار کے دے کر اس کے کچھ جملات کو یاد کر لیجیے اس خطبے کے, تو بہترین مجلس ہو جائے گی. جس میں کتاب معانی الاخبار میں یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ پانچواں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قال خطب امیر المومنین, کہ مولا کائنات نے خطبہ دیا کوفے میں, منصرفۃ من النہروان, کہ جب امام جو ہے واپس پلٹے کہاں سے؟ نہروان سے. نہروان کون سی جنگ تھی؟ کس سے جنگ تھی نہروان؟ جنگ نہروان جو ہے وہ یہ خوارج سے تھی. جی. وَبَلَغُوا أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَسُبُّهُ وَيُعِيبُهُ وَيَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. تو جب امام کو یہ خبر ملی کہ معاویہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو بھی مولا کائنات کا نام لینے والا اس کو قتل کر رہا ہے نا, اور ممبروں پہ جو ہے وہ گالیاں دی جا رہی ہیں, تو امام کو یہ خبر ملی. فقام خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ. امام علیہ السلام جب علم ہوا تو امام جو ہے کیا ہے ایز اے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اور خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد اور اللہ اور پیغمبر اسلام وصلی علی رسول اللہ, اور رسول اسلام پر صلوات پڑھنے کے بعد ذکر ما انعم اللہ علی نبیہ وعلیہ, اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیغمبر اسلام پر اور خود مولا کائنات پر نازل فرمائی ہیں. اب ان نعمتوں میں یہ پورا خطبہ ہے. ٹھیک ہے. ثم قال, یہ اب اس کا ترجمہ تو نہیں کریں گے ورنہ 45 منٹ یہیں بھی نکل جائے گا, بس سناتا ہوں آپ کو اس کے کچھ جملات جو بہت کام آئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. ما انا ذاکن فی مقامی ھذا, کہہ رہے کہ اگر لولا آیۃ فی کتاب اللہ, اگر قرآن مجید میں یہ ایک آیت نہ ہوتی. کون سی آیت؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ما ذکرت ما انا ذاکر فی مقامی ھذا, تو میں ابھی اس خطبے میں جو بیان کرنے والا ہوں, جو کہنے والا ہوں, وہ کبھی نہ کہتا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کوٹ کیا میں نے, فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
بس انشاءاللہ. اب اس کے بعد امام نے فرمایا یا ایھا الناس انہ بلغنی ما بلغنی وانی ارانی قد اقترب اجلی وکأنی بکم وقد جہلتم امری وانی تارک فیکم ما ترکہ رسول اللہ کتاب اللہ وعطرتی وہی عطرۃ الہادی الی النجاۃ خاتم الانبیاء وسید النجباء والنبی المصطفیٰ یا ایھا الناس لعلکم لا تسمعون قائلا یقول مثل قول بعدی الا مفتر. تو تم میں جو کہنے جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا, ہے نا. انا اخو رسول اللہ, ٹھیک ہے, انا اخو رسول اللہ, پیغمبر اسلام پر یہ اخوت جو ہے نبی کی ختم ہو گئی اس کے بعد کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے نبی کا بھائی ہے. انا اخو رسول اللہ وابن عمہ وسیف نقمتہ وعماد نصرتہ وبأسہ وشدتہ انا رہا جہنم الدائرہ وازراسها طاحنہ انا موتم البنین والبنات انا قابض الارواح وبعث اللہ الذی لا يرد عن القوم المجرمین انا مجدل الابطار وقاتل الفسان الی آخرہ. بہت لمبا یہ پورا خطبہ ہے جو خطبہ انا کے نام سے مشہور ہے, ٹھیک ہے. کتاب معانی الاخبار میں یہ خطبہ موجود ہے. تو اس کو بہرحال وہ یہ خطبہ ہے جو اما بنعمت ربک فحدث کے تحت امام نے بیان فرمایا. اسی کے متعلق دیکھیے تو یہ تو وہ ہے کیا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا کی ہیں ان کو بیان کرنا ہے. تو اس کا مطلب اب اس کیا ہے اس ایکشن کا ری ایکشن بھی ہے, یعنی کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں عطا کی ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کیا ہے کہ راتی بہت اچھا خاصا ہے لیکن کیا ہے رہنے سہن کا طریقہ جو ہے کیا ہے بس ایک ہی جبے پہ سال بھر گزرتا ہے نا. کبھی اپنے لیے نہ کچھ خریدنا, نہ اپنی فیملی کے لیے کچھ خریدنا, نہ دوستوں پہ خرچ کرنا. یہ سب چیزیں کیا ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی. سنیے گا فی اصول کافی, اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ من اسانید مختلفہ فی احتجاج رومی نے جو احتجاج فرمایا ہے ان میں سے یہ کہ عاصم بن زیاد, یہ عاصم بن زیاد نامی ایک شخص تھا جو خود کو امام کا چاہنے والا اور تابع کہتا تھا. سنیے گا عاصم بن زیاد حین لبس العبا و ترک الملا, اس نے کیا کیا مطلب عبا پہن لی, ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا ہے ملا کو چھوڑ دیا, یعنی بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ دیا, مطلب کہ زہد کے نام پر ہاں صحرا وغیرہ کا چکر لگانے لگا. و شکا ہو اخو ہو اور ربی, اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کسی کا خیال نہیں, بس یہ کہ اب ہم زاہد فی دنیا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور امیر المومنین کے تابع ہو گئے ہیں. تو کیا کہا بس, تو اب اس کے جو بھائی وغیرہ تھے عاصم بن زیاد, ربی بن زیاد, یہ مولا کی خدمت میں آیا اور مولا سے سوال کیا کہ انہو قد غم اہلہ, کہ مولا اس نے آپ کی طبیعت میں کیا ہے اپنے اہل و عیال کو غمگین کر رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیوی بچے کو چھوڑ کر ہے نا جو فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی غائب ہو جائے تو بچے باپ کے لیے روئیں گے, بیوی شوہر کے لیے روئے گی, ہے نا, ماں باپ بیٹے کے لیے روئیں گے, بھائی جو ہے بھائی کے لیے روئے گا. تو وہی قد غم اہلہ وحزن ولدہ بذلک, اور اس کے جو بچے ہیں وہ محزون ہیں اس کام سے. فقال امیر المومنین علیہ بعاصم ابن زیاد فجی ابی, ٹھیک ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ میرے پاس اسے لے کے آیا جائے, ٹھیک ہے. فجی ابھی, تو اسے حاضر کیا گیا پکڑ کے. فلما رآہ عبس فی وجہہ, جب مولا کی نظر اس پہ پڑی عاصم بن زیاد کے اوپر تو امام نے یہی نہیں اس کو سمجھایا نہیں بلکہ باقاعدہ غصہ کیا امام نے اس کو, ٹھیک ہے. فقال لہ اما استحییت من اہلک, کیا تمہیں شرم نہیں آئی اپنے اہل و عیال کی بنسبت کہ تم انہیں حال میں چھوڑ کر جو ہے کیا ہے صحرا کے چکر لگانے لگے. اما رحمت ولدک, کیا تمہیں اپنے بچوں پر رحم نہیں آیا جو ایسا کام تم نے کیا. اطر اللہ لک طیبات و یکرہ اخذک من, کیا تم خداوند عالم کو مطلب اتنا وہ سمجھتے ہو کہ اس نے طیبات کو حلال چیزیں تمہاری حلال کیا ہے, یعنی یہ جتنے پھل ہیں لباس ہیں یہ ساری چیزیں حلال کی ہیں, اور انسان جو کیا ہے اس کو پہنے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے مواخذہ کرے. خداوند عالم کو کتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے تم نے. انت اہون علی اللہ من ذالک, ٹھیک ہے, جو تم نے سوچا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ولیس اللہ, یعنی مطلب کیا ہے, یعنی خداوند عالم اتنا بھی سہل نہیں ہے خداوند عالم جتنے تم نے اس کو آسان سمجھ رکھا ہے. یہ تو ایک معمولی سا انسان نہیں کرتا ہے کہ دسترخوان پہ کسی کو بلائے اور جو کھائے تو اس کو کھلائے تو اس کا حساب و کتاب کرے. تو تم خداوند عالم کے متعلق کیسے ایسا سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو حلال کریں گے تم اسے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا. یہ زہد نہیں ہے. اولیس اللہ یقول, کیا خداوند عالم کا تم نے یہ قول نہیں پڑھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے والارض وضعها للانام, کہ اپنی زمین کو بنایا ہی کس کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں طرح طرح کے پھل ہیں, یہ سب لوگوں کے لیے ہیں. اولیس یقول, کیا خداوند عالم یہ نہیں کہتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان الی قولہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ ساری آیتیں جن میں آیات نعمات کا تذکرہ پروردگار کرتا ہے.
فباللہ لابتذال نعم اللہ بالفعال احب الیہ من ابتذال الہ بالمقال. یہاں پہ امام کا جملہ سنیے گا، کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا فعل کے ذریعے سے، یعنی بتانا لوگوں پر، ٹھیک ہے، کہ مثلا واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہاں، اس کو ظاہر کرنا لوگوں کے اوپر یہ قول کے ذریعے سے زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں، ہاں. یعنی ٹھیک ہے آپ لاکھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مہینے کی آمدنی جو کہ مثلاً 50,000 ہے، لیکن رہن سہن جو کیا ہے 10,000 والے کے برابر بھی نہیں ہے، تو فائدہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. فقال عز وجل وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دیں اس کو بیان کرو. فقال عاصم یا ابی عمرین فعلی مختصرت فی مطعمک علی الجشوبہ وفی ملبسک علی الخشونہ. میں نے کہا تھا نا کہ اس نے یہ جو کام کیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، خاص شیعہ ہوں، اور امام کی سیرت پہ عمل کروں گا. دیکھا اس نے احتجاج کیا ہے نا، اس نے کہا کہ مولا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میرا زہد کرنا اور میرے سخت لباس کا پہننا اور اہل و عیال سے اور لوگوں سے دور ہٹ جانا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے تو آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کی بھی سیرت ہے، کیا کہ فَأَلَّا مَخْتَصَرْتَ فِي مَطْعَمِكَ عَلَى الْجُشُوبَةِ. پھر آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو بس سخت چیزوں کو کھاتے ہیں. نسو امام کے بارے میں مشہور ہے کہ سوکھی روٹیاں کھایا کرتے ہیں. جشب کہتے ہیں سوکھی چیزوں کو، خشن چیزوں کو، ٹھیک ہے. وفی ملبسک علی الخشونہ، اور اپنے لباس میں بھی جو پہنتے تھے تو مطلب کیا ہے وہ ہاں موٹے لباس پہنا کرتے تھے. آدمی انشاءاللہ. فقال، تو امام نے فرمایا ویحک ان اللہ عز وجل فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس کی لا یتبیر کی لا الطبیغ الحیجان والغلبہ کی لا یتبیغ بالفقیر فقرہ، ٹھیک ہے. فالقى عاصم زیاد العبا ولبس الملا، ٹھیک ہے. سنیے گا، تو اس نے تو امام نے سے کیا کہا کہ پھر میں آپ کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا ہیں سوکھی چیزوں کو کھاتے ہیں اور سخت لباس وغیرہ پہنتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو خود کو جو ہے کیا ہے ہماری طرح سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ائمہ عدل کے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں میں اس طریقے سے رہیں اور ایسی چیزوں کو استعمال کریں کہ اس وقت کے، چونکہ ہم امام ہیں، اور یہ جملہ بھی امام کا کہ ایک امام کو، ایک لیڈر کو وہ چیزیں کھانے اور پہننی چاہیے کہ اس وقت جو اس کے رعیہ میں جو سب سے کم درجے کے لوگ ہیں جو کھاتے اور پیتے ہیں وہی چیز کھانی پینی چاہیے، تاکہ کل چل کر خدا کی بارگاہ میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو انہیں جسے ہمارا امام بنایا تھا وہ خود تو جو کیا ہے مرغ مسلم وغیرہ کھا رہا تھا اور ہم جو ہے وہ سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتے تھے. تو یہ امام کا جملہ ہے، ہاں یہ امام کا جملہ ہے. کہتے کہ یہ ائمہ عدل کی شان ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارتے تاکہ کل چل کر ہماری رعیت کو کوئی ایسا نہ کہہ سکے کہ ہمارے امام جو ہے کہ یہ کھایا کرتے تھے اور ہمیں یہ نصیب تھا، لیکن تمہارے لیے یہ چیز جو ہے زیب نہیں دیتی. تو بہرحال امام کی اس نصیحت کو سن کر اس نے جو پھر سے کیا ہے وہ عبا کو اتار کر پھر سے جو کیا ہے لوگوں کے درمیان میں رہنے لگا. بتا دیں انشاءاللہ. تو اس پورے واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بہرحال اسراف، تکبر، ان سب چیزوں سے پاک رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان انسان کو کرنا چاہیے. بتا دیں انشاءاللہ. اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں ہے، حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، اور اس طریقے سے جو قلیل پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ کثیر پر بھی شکر گزار نہیں ہوگا. بس انشاءاللہ. اس طریقے سے کافی میں روایت ہے سب اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے خود جمیل ہے اور وہ جمال کو دوست رکھتا ہے. بات انشاءاللہ. ہاں تو یہ اسی وجہ سے دیکھیں کہ اگر انسان اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں اگر خرچ کرتا ہے تو اس سے یعنی اس سے خدا بند عالم خود اس کو برکت دے گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہی جو خوشبو وغیرہ استعمال میں، اس میں بارے میں ملتا ہے کہ انسان خوشبو وغیرہ کے استعمال کرنے میں جتنا بھی خرچ کرے یہ اسراف نہیں ہے.
خوشبو وغیرہ کے، یعنی روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام اس قدر خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ بال سے جو کیا وہ ٹپکا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ پیغمبر کو بہت پسند تھا. تو ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان یری اثر النعمت علی عبدہ، اور پروردگار عالم کو یہ بہت پسند ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں میں دیکھے. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار بھی انسان کرے، یہ نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو دبا کے بیٹھا رہے. اور اس کا بڑا برا وہ نتیجہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر انسان خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں پر ہے نا وہ یعنی بینک بیلنس میں ہی بڑھاتا رہ رہا ہے زندگی پر، تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، آج کل کی زندگی یہی ہے کہ کب کس کو اٹیک آ جائے، کب کس کی موت ہو جائے، کوئی وہ نہیں ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ آپ بینک بیلنس کر کے گئے اور آپ کے بعد والے جو کیا اس کو کس جگہ پہ خرچ کریں، لیکن اس کا حساب کس کو دینا ہوگا؟ ان لوگوں کو نہیں دینا ہوگا، حساب آپ کو دینا ہوگا، چونکہ جمع تو بہرحال آپ نے کیا ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ جمع آپ نے کیا اور خرچ نہیں کیا اور جو ہے کیا حساب بھی دینا پڑ رہا ہے. تو اس سب چیزوں کا بہرحال انسان کو خیال رکھنا چاہیے. ہاں اور مطلب سخت ہے سنیے گا، یعنی بہت وہ ہے، یہ اتنے مطالعے اب تک نہیں گزرے ہیں. ہاں سندھی کے چھٹے امام سے روایت ہے اسی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حوالے سے قال اذا انعم اللہ علی عبدہ بنعمت فظہرت علیہ سمی حبیب اللہ. ٹھیک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمت نازل کرتا ہے اور ان نعمتوں کا اثر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کے اوپر کہ ہاں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں واقعی اس سے مستفید ہو رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے، تو اسے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسے حبیب اللہ کہہ کر پکارتا ہے کہ میرا دوست ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ سُمِّيَ بَغِيضَ اللَّهِ. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا ظاہر نہیں کرتا اس کو، اللہ تعالیٰ کیا اسے بغیض اللہ کہہ کر خطاب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، تو جمیل کیا ہے؟ جمیل کے ہی دوستی کو قبول کرے گا. ہاں تو اسے کیا کہتا ہے؟ سمیہ بغیض اللہ مکذب بنعمت اللہ، اور کہتا ہے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکذیب کرنے والا ہے. اس طریقے سے چھٹے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں اننی لاکرہ للرجل ان یکون علیہ من نعمت اللہ فلا یظہرھا، کہ مجھے یہ بڑا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی رکھی ہے اور وہ اس کا اظہار نہ کرے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چلیے 37 منٹ تو آج اسی میں گزر گیا، اب کل اس کو سورہ نیا پڑھیں گے.